نہ اس کی خدائی میں فرق آ سکتا ہے، نہ ہی یہ چیز انسانوں میں تفریق کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے کہ مشرق مغرب سب خدا ہی کے لیے ہیں۔ ساتھ ہی ہے کہ میں پھر دوہرا دوں کہ جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ہے جو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے کے سامان نشو و نما بہم پہنچاتا ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے، نفع اور نقصان سب اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق پہنچتا ہے، لیکن اس کے برعکس تم انہیں خدا مان رہے ہو جن میں اس کی کوئی قوت نہیں، تو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاریخی اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ایسی چیزوں کو معبود بنا لینا جنہوں نے کسی قسم کا اختیار و اقتدار حاصل ہو، نہ ہی وہ کسی عقل و فکر کی مالک ہوں، اگر حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اچھی طرح سمجھ رکھو میرا رب وہ ہے جس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی معصومیت اختیار کی جائے۔ تم اس کے ساتھ جنہیں شریک خدائی کرتے ہو ذرا انہیں بلاؤ تو صحیح، ذرا ان کو کچھ قطع نشان تو دو۔ باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ تم ان کے ذریعے خدا تک اپنی بات پہنچاتے ہو، تمہیں بیچارے خود کسی بات کا علم نہیں رکھتے، وہ تمہاری بات اس خدا تک کیا پہنچائیں گے جو خود ساری کائنات کا علم رکھتا ہے؟ اگر کوئی اس کے شریک خدائی ہوتے تو وہ یقیناً اس کے تختے کی بڑائی تک جا پہنچتے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھو ان میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں جو تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کا اقتدار رکھتی ہو، یا اگر تم پر خدا کے کسی قانون کی خلاف ورزی سے کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اس مصیبت سے تمہیں بچا دے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ یہ ہستیاں غیب کا علم رکھتی ہیں تو اس بات کو کان کھول کر سن دو کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ ارشاد ہوا میں نے خدا کے متعلق یہ چند باتیں تم سے بیان کی ہے، ورنہ اس کی صفات و کلمات کا تو یہ عالم ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر روشنائی بن جائے تو وہ پھر بھی ختم نہ ہو۔ تفصیل میں جانے سے تو اس کی یہ خاصیت ہے، لیکن اگر اسے اجمالاً سمجھنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ جس خدا کی طرف میں دعوت دیتا ہوں وہ خدا واحد ہے، اس کا کوئی شریک صحیح نہیں، وہ یگانہ ہے، اسے کسی کی احتیاط نہیں، لیکن کائنات کی ہر شے اپنی ہر احتیاط میں اس کی بس نظر ہے۔ وہ نہ خود سلسلہ تعریف سے وجود میں آیا ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ دو لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ اس کا کوئی مثیل و نظیر و ہمسر نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یگانہ و لا شریک ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میں پوچھتا یہ ہوں کہ کیا تم ایسے خدا کی بابت جھگڑے نکالنا چاہتے ہو جو اسے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں سب سے کمانے کی اس مہیا کرتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو ایسا کر سکے؟ میں کہتا ہوں کہ تم زیادہ نہیں کم از کم اتنا ہی سوچو کہ اگر وہ مثلاً پانی کے متعلق یہ قانون بنا دے کہ وہ زمین کے اندر جائے تو اس میں جذب ہو کر رہ جائے، اوپر آئے ہی نہیں، تو دنیا میں کوئی بھی حیات زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ہے خدا رحمان جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کی وجاہت میں فرمایا کہ میں نے جو اسے رحمان کا کہہ کر کے پارا ہے تو یہ اس کی صفت رحمانیت کی نسبت سے ہے، ورنہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں کہ تم اسے کس نام سے پکارتے ہو۔ اہمیت نام کی نہیں، اہمیت اس تصور کی ہے جو تم خدا کے متعلق رکھتے ہو۔ اس کا صحیح تصور ہو تو پھر اسے جس نام سے جیتا ہے پکارو، ہر حسین نام جو اس کی صفت کا نظر ہو اسی کا ہے۔
یہ ہے جو کچھ خدا پر ایمان کے سلسلے میں ارشاد ہوا. لیکن خدا پر ایمان کے ضمن میں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا عملی فرق وحی پر ایمان سے پڑتا ہے. ایک شخص یہ مانتا ہے کہ خدا ہے اور اس کی یہ صفات ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ جہاں تک میرے معاملات کا تعلق ہے انہیں میں اپنی ثوابدید کے مطابق خود کیا کروں گا، ان سے خدا کا کوئی تعلق نہیں. تو ایسے شخص سے بھی خدا پر ایمان رکھنے والا نہیں سمجھا جائے گا. خدا پر ایمان کا عملی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات کو ان اصولوں کے مطابق طے کرے جنہیں خدا نے متعین کیا ہے، اور اپنا جملہ کاروبار حیات ان حدود و قیود کے اندر رکھے جو خدا کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے اور جس کا انسانوں کے علم وحی کی روح سے دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص وحی کو نہیں مانتا تو اس کا خدا کو ماننا نہ ماننا یکساں ہے. اس لیے ذات و صفات و خداوندی کے بعد جو کچھ وحی کے متعلق فرمایا گیا آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہے. ارشاد ہے کہ تم وحی کی تمہیں حقیقت کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہو. اس سلسلے میں اتنا سمجھ لو کہ وحی کا تعلق خدا کے عالم امر سے ہے اور تمہارا علم حال میں محسوسات تک محدود ہے. اس لیے اسے تو نبی کے سوا کوئی اور سمجھ نہیں سکتا. البتہ جو تعلیم وحی کی روح سے پیش کی جاتی ہے تم اسے سمجھ سکتے ہو، لہذا تم اپنے سوال کو اسی حد تک محدود رکھو. تم کہتے ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ جو وحی میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں یعنی قرآن یہ میرے اپنے ذہن کی تخلیق نہیں خدا کی طرف سے ہے. تو اس کا طریق بہت آسان ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں کسی انسان کی تصنیف ہے تو تم اس جیسی کتاب تصنیف کر کے دکھاؤ. پورا قرآن نہیں، اس جیسی 10 صورتیں مرتب کر کے بتاؤ. 10 سے بھی چھوڑو، صرف 1 صورت بنا کر لاؤ، بات صاف ہو جائے گی. اور اگر تم ایسا نہ کر سکو جیسا کہ ظاہر ہے کہ تم کبھی نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اسے اس خدا نے نازل کیا ہے جو تمام کائنات کے جملہ امور سے واقف ہے. اسے روح القدس میری طرف لے کر آیا ہے. اس کی ہر بات حتمی اور یقینی ہے. جو شخص اس کی صداقتوں کو صحیح تسلیم کرتا ہے یہ اسے منزل انسانیت کی طرف جانے والا صحیح راستہ دکھا دیتا ہے اور اسے ان تمام نفسیاتی الجھنوں سے نجات دی جاتی ہے جو اس کے لیے وجہ اضطراب بنتی رہتی ہے. فرمایا کہ یاد رکھو ہر سوال کا صحیح جواب صرف ایک ہوتا ہے، اس لیے منزل انسانیت کی طرف لے جانے والا راستہ بھی ایک ہی ہے اور وہ وہی راستہ ہے جس کی طرف خدا کی یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے. اب تم سوچو کہ جو شخص اس راستے کو اختیار نہیں کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اس سے زیادہ راہ جم کردہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا میں تم سے اس قرآن کو زبردستی منوانا نہیں چاہتا. صداقت دل و دماغ کے کامل اطمینان کے بعد خود مانی جاتی ہے، منوائی نہیں جا سکتی. اس لیے تم میں سے جس کا بھی چاہے قرآن کو اپنا ذاتہ ہدایت تسلیم کر دو، جس کا بھی چاہے اس سے انکار کر دو. لیکن اگر تم اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو میں تمہیں متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں وہ حق ہے اور حق کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب باطل اس کے بالمقابل آتا ہے تو یہ اسے اس طرح فکر دیا کرتا ہے کہ اس میں مقابلہ کی سخت باقی نہیں رہتی. اگر تم اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا. کہ تمہارا